اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اور جو کچھ سن رہے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ عمل اصل سننا جو بھی فائدہ مند ہے، عمل بھی ہو۔ کل بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر توبہ سے کتنے متوجہ ہوتے، اور جیسے حضرت حمزہ کے سید الشہداء کے قاتل حضرت وحشی بن حرب، ان کے بارے میں 3-4 آیتیں نازل ہوئیں، کل سنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کرنے والے کی توبہ اگر اللہ کو پسند آ گئی تو نیکیاں بھی، تو گناہ بھی جو ہے نیکیوں سے بدل جاتے، اللہ بجائے گناہوں کے اس کے بدلے نیکیاں لکھوا دیتے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو، ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انسان قیامت کے دن جب نامہ عمل پیش ہوگا اور اس کے سامنے لایا جائے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن نے کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ نامہ عمل وہ ہے جو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑے گا نہ بڑا، سب ریکارڈ، اور وہاں اپنے سامنے پائے گا۔ تو اول حصے میں اسے بہت سے گناہ نظر آئیں گے، پڑھتا رہے گا نامہ عمل اور دفتر، کاغذ پلٹتا رہے گا، پڑھتے پڑھتے کیا دیکھے گا کہ اخیر حصے میں بجائے گناہوں کے نیکیاں لکھی ہوئی۔ دوبارہ غور سے پڑھے گا کہ میری نظر غلطی تو نہیں کر رہی، دوبارہ جو نظر کرے گا تو اخیر تک اول سے ساری نیکیاں ہی نیکیاں اعمال میں دکھائی دیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت شریفہ کے یہی معنی ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو، جو گناہ کبھی ہو جائے توبہ کرو اور اس کے ساتھ کوشش کرو کہ گناہ کبیرہ صادر نہ ہو، یہ صغیرہ سب حسنات سے بدل جائیں گے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے برائیوں سے آدمی بچتا ہے، اور پھر یہی چیز آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی ہے۔ فرمایا گیا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ ان کافروں سے، گناہگاروں سے، فاسق و فاجروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ بعد آ جائیں، توبہ کر لے، گناہوں سے بچنے لگے، تو ان کے جتنے سارے گناہ پہلے ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرماتے۔ تو جو گناہ کفر سے کم درجے کے، کفر تو معاف ہوتا نہیں، شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ کفر اور شرک، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ لا یغفر، لیکن اس کے علاوہ کفر سے کم درجہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کو اختیار ہے جب چاہے معاف فرماتے۔ حضرت حسن بصری حضرت کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال سے زمین آسمان کی ساری فضا بھر دے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ، اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرے توجہ دل سے، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے، کیونکہ اللہ کی مغفرت سارے ساتوں آسمان و زمین، عرش اور کرسی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ حضرت یزید رقاشی فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں
وعظ کیا، ہمارے سامنے وعظ بیان ہوا۔ وہ حضرت کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی، فرمانے لگے دیکھو میں نے اس منبر شریف سے حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حضرت سے فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام انسانوں میں مکرم ہے، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ تعالیٰ قیامت میں بشکل معذرت 3 باتیں ان سے فرمائیں گے آدم سے۔ ایک تو یہ فرمائیں گے کہ آدم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور جھوٹ مجھے ناپسند ہے اور میں نے اس پر وعید سنائی ہے، یہ بات میرے یہاں طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا۔ آج میں تیری تمام اولاد پر جو گناہوں سے توبہ کر لے رحم کرتا ہوں۔ ایک بات یہ فرمائیں گے اے آدم میں تیری اولاد میں سے کسی کو بھی آگ میں نہیں ڈالتا اور دوزخ کا عذاب نہیں دیتا مگر صرف اس شخص کو جس کے بارے میں مجھے علم اور یقین ہے کہ اگر میں اسے دنیا میں بھیجوں گا تو یہ بدترین زندگی گزارے گا، یہ کفر اور شرک میں مبتلا۔ ایک بات یہ فرمائیں گے کہ آدم میں اپنے اور تیری اولاد کے درمیان تو یہی فیصل مقرر کرتا ہوں، میزان عمل کے پاس تو کھڑا ہو جا اور ان کے اعمال کو خود دیکھ، تیری اولاد کیا کیا اعمال کر کے آئی ہے۔ اگر کسی کا بھلائی کا پلہ ذرہ بر بھی جھک گیا میں اسے جنت کا پروانہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے یہ مظاہر قیامت کے دن ہوں گے اور انبیاء اولیاء سب اس مجمع میں موجود ہوں گے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے، ایک تو وہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، ایک وہ جن کے بارے میں اعلان ہے کہ ہم کبھی بخشش نہیں کریں گے، تیسرے وہ جن سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف نہیں کریں گے۔ پہلا وہ جس میں بندے نے خود اپنی ذات پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کیا ہے اور معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، حقوق اللہ، یہ سب سے پہلا معاملہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنے حقوق کو جتنا چاہیں گے معاف فرمائے۔ دوسرا وہ جس میں بندے نے شرک کیا ہے، دوسرا معاملہ شرک اور کفر کا ہے، اس کے بارے میں قرآن اعلان کر چکا ہے یہ نامہ عمل اگر شرک والا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرے گا اس کا داخلہ جنت میں حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ دوزخ۔ اور تیسرے وہ جن میں بندے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ مظالم آپس کی حق تلفی ہیں، یا تو انہیں دنیا میں وہ معاف کرائیں اور یا آخرت میں اللہ ان کا بدلہ دلوائیں گے، اور وہاں بدلہ جو دلوایا جائے گا نہ روپیہ پیسہ ہوگا نہ درہم دنانیر ہوں گے، وہاں صرف نیک اعمال ہوں گے، نیک اعمال بدلے میں دلوائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا کہ قیامت میں تمام حقوق والے جتنے ہیں جن کا دنیا میں آپ نے حق تلفی کی ہے ان کو اللہ حقوق دلوا کر رہیں گے، کسی کا حق بھی قیامت کے دن مارا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی سینگ والی بکری ہے اور اس نے بے سینگ بکری کو مارا ہے تو یہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری کے سامنے اللہ حاضر کریں گے اور بدلہ دلوایا جائے، پھر اس کے بعد کہہ دیا جائے گا کونوا ترابا، ان جانوروں کو کہا جائے گا کہ مٹی بن جائے، اسی لیے کافر سن کر تمنا کریں گے کہ کاش کنت ترابا، میں بھی آج مٹی بن جاتا اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ بندے کو چاہیے کہ دنیا میں لوگوں کے جتنے حقوق ہیں، جھگڑے ہیں، معاملات ہیں، انہیں دنیا ہی میں نمٹانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ اپنے حق تو معاف کریں گے مگر بندوں کے حق معاف نہیں کریں۔ اس لیے چاہیے ہر مسلمان کو کہ دنیا میں جن جن کا حق ہے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں توبہ اور استغفار کام نہیں دے گا، ہاں اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا یا اور حق تلفی اللہ تعالیٰ کی کر دینا، اللہ اس میں توبہ اور استغفار کو قبول کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس میں فرمایا جانتے ہو میری امت کا سب سے مفلس
سب سے فقیر، نادار، بے کس اور بے بس کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو حضرت مفلس اور غریب اسے ہی سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، نہ دینار، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی سامان۔ ارشاد فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس کا قیامت میں مظاہرہ ہوگا، اولین آخرین کے سامنے وہ مفلس نظر آئے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کر آیا ہے، نماز، روزہ، صدقات، تسبیحات، جو کچھ بھی ہے سارا نامہ عمل وہاں موجود ہے، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت دھری، کسی کا مال کھایا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کا کوئی اور حق مارا، کسی کا خون گرایا، کسی کو ویسے ہی مارا پیٹا دنیا میں، غرض کے کچھ بھی حق تلفی کی۔ اللہ، بس اس شخص کی تمام نیکیوں کو ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن کے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہے، حقوق کے بدلے میں تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر حقوق واجبہ سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئی، اتنی دنیا میں بدمعاملگی کی اور لوگوں کے اتنے حقوق ختم کیے دنیا میں کہ آج بدلہ دیتے وقت ساری نیکیاں چلی گئیں، ابھی حقوق باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس حق والے کی جو گناہ اور خطائیں ہیں وہ اس پر ڈال دو، حقوق والوں کی خطائیں اس کے ذمہ ڈالو۔ چنانچہ لے کر گیا تھا نامہ اعمال کے ڈھیر، حساب کتاب کے بعد اپنے سر پر دوسروں کے گناہ اور خطائیں لا دے گا، حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توبہ پر ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ توبہ کرنے سے زیادہ ثابت قدم رہنا مشکل ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ توبہ کرو اور توبہ پر ثابت قدم رہنے کی کوشش بھی کرو، اور اللہ سے مانگو کہ اے اللہ ہمیں توبہ پر ثابت قدم رکھے۔ محمد ابن سیری فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے کبھی نہ بننا کہ پہلے کوئی عمل خیر کرنے لگے اور پھر چھوڑ بیٹھے۔ کوئی بھی عمل خیر کتنا ہی چھوٹا مختصر نہ ہو کیوں نہ ہو، پابندی سے کیا کرو، کیونکہ جس نے توبہ کر کے چھوڑ دی اور توبہ کے بعد پھر توبہ توڑ کر گناہ میں لگ گیا، یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے توبہ کرنے کے ساتھ بندے کو یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھے، نہ جانے کس وقت آ جائے گی، موت کو پیش نظر رکھے۔ علماء نے لکھا ہے موت کو پیش نظر رکھنے والا اور موت کا دھیان کرنے والا، اللہ اس کو توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کر کے بار بار استغفار کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے سب سے زیادہ مبارکباد کے قابل وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے نامہ عمل میں کثیر استغفار پائے گا، استغفاراً کثیرا، جتنا ہو سکے آدمی کو استغفار کرنا ہے۔ استغفار رزق کی برکت کا ذریعہ ہے، استغفار تمام دنیا کی تنگیوں، مشقتوں، تکلیفوں، مصائب اور بلایا سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ اندازہ لگایا جائے کہ اللہ نے توبہ اور استغفار امت کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے ہمارے اکابر و مشائخ اپنے معمولات میں روزانہ صبح اور شام 3 تسبیحات استغفار کی پڑھنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام، 4 کلمے ہیں ان میں ایک استغفار، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ صوم، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرے استغفار، اور چوتھے ہے درود شریف۔ اپنے شیخ سے ہر شخص جو بیعت کا تعلق رکھتا ہے اس کے لیے بہت کم ابتدائی معمول ہے، آدمی اس کی پابندی کرے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور کتابوں میں جو ان پر اترے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ باتیں سنا دیجیے۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے صحف اتارے ہیں
ان میں یہ مضمون تھا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے دوزخ کا یقین ہے اور پھر وہ دنیا میں ہنسی کے ساتھ زندگی گزار، کیسے ہنستا ہے جب تک یقین نہ ہو جائے دوزخ سے نجات۔ ایسا یہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے اور پھر بھی خوشی میں مگن اور غفلت میں۔ اسی طرح صحف موسیٰ میں لکھا ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جسے حساب کا یقین ہے کہ میرا حساب ہوگا ایک ایک عمل کا، پھر بھی گناہ کر رہا۔ اس گناہی کا تو حساب قیامت میں ہے۔ آدمی کو چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش۔ فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مارا مارا پھر رہا ہے رات دن دنیا کے چکر میں، حالانکہ جتنی دنیا اللہ نے مقدر کر دی ہے مرنے سے پہلے وہ ساری دنیا اسے حاصل ہوگی، ایک دانہ بھی نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اہل دنیا کی الٹ پلٹ دیکھتا رہتا ہے، جو دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور پھر بھی مطمئن بیٹھا ہے۔ آدمی کو چاہیے دنیا میں اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے مجاہدے اور قربانیوں میں لگائے تاکہ آخرت کی خوشگوار زندگی نصیب ہو۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جنت پر ایمان لائے ہوئے ہے اور پھر بھی نیکیاں نہیں کما رہا۔ اللہ نے جنت کے لیے تیاری کے واسطے دنیا میں نیکیاں دی ہیں، اعمال صالحہ۔ بس اعمال صالحہ جتنا کرے گا سمجھو کہ جنت کما رہا ہے۔ اور ان تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی لیے ہمارے مشائخ ان 3 تسبیحات میں سب سے پہلے 3 تسبیح کلمہ لا الہ الا اللہ صبح اور شام۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے بیعت ہونے کا جو فائدہ ہے وہ یہی ابتدائی معمولات پر عمل ہے، اگر ابتدائی معمولات پر بھی عمل نہیں بیعت کا قطعاً فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن کوفے کی کسی بازار سے کسی جانب سے گزر رہے تھے، فاسقوں کا مجمع لگا ہوا، گناہگاروں کا، بازاریوں کا، شراب کا دور بھی چل رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ ایک شخص بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جسے لوگ زازان نام سے یاد کرتے ہیں۔ زازان یہ گویا تھا، سارنگی بجایا کرتا اور گایا کرتا تھا۔ اللہ نے بڑی حسین آواز اس کو دی، بہت سریلی آواز۔ حضرت کھڑے ہو گئے، اس کی آواز سنی، زور سے فرمایا اللہ اکبر، کس قدر حسین آواز ہے، کاش یہ تلاوت قرآن کے لیے ہوتی۔ یہ جملہ بولا، کس قدر حسین آواز ہے، کاش اس کی آواز تلاوت کلام پاک کی۔ جملہ اس گویے نے سن لیا حضرت کا جو گزرتے ہوئے فرمایا، ایک ہیبت طاری ہو گئی، مجمع میں سے کھڑا ہو گیا، سارنگی کو زمین پر مارا اور وہی توڑ دیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے بھاگا۔ پاس پہنچ کر رومال اپنے گلے میں ڈالا اور حضرت کے سامنے حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے اسے گلے سے لگایا۔ بس یہی ہے، گناہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ گلے سے لگاتے ہیں۔ گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے صرف اس جملے پر، اور اب تک کہ اس کے تمام فسق و فجور گناہ گانے بجانے کا حال جاننے کے باوجود وہ رو رہا تھا، خود بھی رونے لگے۔ فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ محبت کروں جس سے اللہ نے محبت کی ہے اور میرے پاس پہنچایا۔ زازان نے حضرت کے سامنے اپنی گناہوں سے توبہ کی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ مستقل قیام کر کے حضرت کا خادم بنا ہے۔ محدثین میں اکثر احادیث جو عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہیں حدیث کی کتابوں میں زازان سے روایت نقل کی گئی۔ اللہ نے اس کو کتنا بڑا محدث بنا، قرآن سیکھا، علوم قرآن سیکھے، دیگر علوم سے حصہ وافر حاصل کیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے اے لوگوں
یہ زازان آئندہ تمہارا امام بنے گا، امام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ایک کلمے سے اس کی کایا پلٹی، چنانچہ احادیث میں سینکڑوں احادیث زازان راوی سے مروی۔ اندازہ لگایا جائے اللہ تعالیٰ کی توجہات کا، عنایات کا، انعامات ربانیہ کا کہ حقیر و فقیر بندوں پر کس طرح نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے ایک دن واقعہ سنا، یہ حضرات واقعات سنا کر دلوں کو نرماتے اور گرماتے تھے تاکہ دل میں بات کا اثر پڑے۔ دل اگر متاثر ہوتا ہے انسان کے تمام اعضاء متاثر ہو۔ فرمایا بنو اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت ہے، لوگ اسے دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے تھے، نعوذ باللہ اس کا دروازہ ہر وقت لوگوں کے لیے کھلا رہتا، جو بھی ادھر سے گزرتا وہ دروازے کے سامنے اگر گھر میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہے جو شخص دیکھ لیتا لٹو ہو جاتا، اور اگر پاس پہنچنے کا ارادہ کرتا تو پہلے اسے 10 دینار پیش کرتا، 10 دینار اس کی ابتدائی فیس تھی، تبھی وہ اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا۔ اتفاق سے ایک دن ایک بہت بڑے بزرگ اور عابد ادھر سے گزرنے لگے، عورت اپنے محل میں اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان بزرگ کی جیسے ہی نگاہ پڑی وہ فوراً اس پر فریفتہ ہو، نعوذ باللہ دل قابو میں نہیں رہا، کوشش بہت کی اپنے دل کو بہلانے کی اور اللہ سے دعائیں مانگنے کی، مگر دل سے عورت کی محبت نہیں نکلی، دل میں محبت اتر گئی، لیکن خوب مشقتیں جھیلتا رہا، بہت مجاہدے اور قربانی کر کے چاہتا رہا کہ اس کا خیال دل سے نکل جائے، لیکن نہیں نکلا۔ آخر کار اپنا سارا مال اور اسباب بیچ کر جتنے دینار جمع ہوئے تھے وہ لے کر اس عورت کے دروازے پر آئے۔ عورت نے دینار اپنے وکیل کے حوالے کرنے کو کہا، ہمارا جو خزانچی ہے وہاں یہ دینار جمع، اور اسے ایک مقررہ وقت کا وعدہ دیا، تم مقررہ وقت میں میرے پاس آنا۔ وہ عابد مقررہ وقت پر اس فاحشہ عورت کے پاس آیا۔ عورت نہایت زیب و زینت سے اور بہت ہی آراستہ ہو کر اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، عابد بھی آ کر پلنگ کے پاس بیٹھ گیا اور بے تکلفی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے والا ہی تھا کہ اللہ کی رحمت نے اس کی عبادت کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائی۔ سابقہ عبادتوں کی برکتوں کا اور اعمال صالحہ کا ظہور ہوا، ہاتھ بڑھانا تھا، فوراً دل میں خیال آیا کہ اوپر عرش والا مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اس حرام عمل سے آج تک جتنی میں نے عبادتیں کی ہیں ساری محنت ضائع ہو جائے گی، دل میں خیال ہے۔ بس اللہ کی توفیق سے دل پر رعب چھا گیا، بدن پر کپ کپی آ گئی، رنگ بدل گیا، سامنے عورت بیٹھی ہوئی سب دیکھ رہی، کہنے لگی تجھے کیا ہوا؟ عابد بولا مجھے اپنے پروردگار سے شرم آ رہی، ڈر لگ رہا، بس میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ کہنے لگی افسوسناک بات ہے کتنے لوگ ایسے وقتوں کی تمنا کرتے ہیں، میرے پاس آنے کے لیے رات دن لوگ دوڑ دھوم میں رہتے ہیں، تجھے اس وقت یہ وقت میسر آیا تو کس وسواس میں کس خیال میں الجھ گیا؟ عابد کہنے لگا بس مجھے اس وقت اللہ کا خوف ہے، میں نے جو تجھے مال دیا ہے وہ واپس نہیں لیتا، میں تیرے لیے حلال کرتا، بس مجھے یہاں سے جانے دے۔ عورت بولی ایسا لگتا ہے کہ تو نے پہلے کبھی یہ عمل خواہش پوری کرنے کا کیا ہی نہیں، رات دن عبادت ہی میں لگا۔ عورت نے پوچھا تو کہاں سے آیا، تیرا کیا نام ہے؟ عابد نے اپنے علاقے کا نام بتایا، اپنا نام بتایا۔ عورت نے اسے باہر جانے کی اجازت دے دی، یہ وہاں سے نکلا، روتا پیٹتا واویلا کرتا ہوا، زمین پر سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہوا وہاں سے نکلا۔ عورت کے دل میں بھی اس کی نکلنے اور اس کا منظر دیکھنے سے
خوف طاری ہو گیا۔ وہ اپنے جی میں کہنے لگی کہ اس شخص کا یہ پہلا گناہ تھا اور اللہ نے اعمال صالحہ کی برکت سے اسے خوف زدہ کر دیا۔ میرا حال یہ ہے، میں برسوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ جس اللہ سے یہ ڈر رہا ہے وہ میرا بھی خدا ہے، اور مجھے خوف بھی اسے کھانا چاہیے جیسے کھا رہا ہے۔ بس دل میں خیال آیا، فوراً اپنے تخت پلنگ سے اٹھی، توبہ کی ہے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور عبادت میں مشغول ہو اور اسی حال میں رہنے لگے۔ ایک دن اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ اس عابد کے پاس ہی چلی جاؤں جس کے صدقے اور طفیل میں مجھے اللہ نے اپنی طرف بلایا۔ ہو سکتا ہے اس کے عبادات اور اعمال صالحہ کی برکت سے شاید وہ میرے سے نکاح کر لے اور میں اس کے پاس رہ کر اپنا دین سیکھوں، اپنے جنت بناؤں، اپنے رب کو راضی کروں، اور وہ شخص جو کہ عابد ہے وہ میری عبادت میں معاون ہوگا۔ بس یہ خیال آیا، سارا اس فاحشہ عورت نے اپنا سامان باندھ لیا، تیاری کر لی، حسب ضرورت ایک خادم ساتھ لے لیا اور اس بستی میں پہنچی جس کا عابد نے پتہ بتایا کہ میں وہاں کا رہتا ہوں۔ وہاں جا کر عابد کا پتہ پوچھتی رہی، بتایا گیا کہ ایک عابد سے جا کر کہا گیا کہ ایک عورت آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے، عورت نے اسے دیکھا تو چہرہ کھول دیا اور وہ بھی اسے پہچاننے لگے۔ عابد دیکھ کر کہ یہ وہ عورت ہے اور سارا ماجرا نگاہوں کے سامنے آیا جو اب تک گزرا تھا، یہ دیکھ کر ایک چیخ ماری اور گر کر وہیں انتقال ہو گیا، روح پرواز۔ ان کے اس مرنے کا اچانک عورت کو بہت صدمہ ہو، کہنے لگی میں تو اس لیے آئی تھی کہ شاید ان سے میرا نکاح ہو کر عبادت میں مجھے ان سے اور ان کو مجھ سے تقویت ملے، افسوس کہ یہ فوت ہو چکے۔ تحقیق شروع کی اس نے، خاندان میں کوئی ہے ان کے جس سے میں رشتہ کر سکوں اور اسے رشتے کی ضرورت ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے، وہ ان سے بھی زیادہ نیک ہے، وہ بڑے عابد اور صالح ہیں، ہاں مال ان کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگی مال تو میرے پاس بہت ہے، میں مال کی تمنا کرنے کے لیے نہیں آئی۔ چنانچہ تحقیق کے بعد لوگوں سے کہہ سن کر اس عورت نے انہی سے نکاح کر لیا، جس کے بعد ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اللہ، بنو اسرائیل کے انبیاء کے اندر ان کا شمار ہوا ہے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے کہ اللہ جب کسی بندے پر توجہ فرماتے اور گناہوں سے وہ بچنے کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کو صالح اولاد عطا فرماتا۔ اللہ ہم سب کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی صلاح اور فلاح عطا فرماتا۔ احکام شریعت میں جیسے آپ نے ابھی ایمان بالیوم الآخر سنا، سارے ایمان اور اعمال کی بنیاد ہے جہنم سے بچنا اور جنت کی تیاری کرنا، گناہوں سے بچنا اور اس میں توبہ کے ذریعے جنت کا حصول کرنا۔ اسی طریقے سے شریعت کے بہت احکامات ہیں جن پر عمل ہر ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بڑی تنبیہ کی ہے کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ کے یہاں بہت سے حقوق وہ ہیں جن میں قطعاً معافی نہیں ہوئی۔ اللہ اپنے حقوق بے شک معاف کر سکتے، مگر بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ماقبل میں بھی آپ پڑھ چکے کہ ان کا بدلہ دلوائے۔ انہی حقوق کے ذیل میں شریعت کے اندر تمام حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا حق، حقوق والدین۔ ہر اولاد پر اپنے ماں باپ کا حق ہے، اور ایسا حق جو کبھی معاف نہیں ہوگا ادا کیے بغیر۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے والدین موجود ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن معاملہ رکھے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، ان کے سامنے کوئی بے ادبی نہ کرے، تو ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے۔ لیکن اگر ماں باپ میں کوئی ناراض ہے،
یاد رکھو کہ راضی ہونے تک، ماں باپ کے راضی ہونے تک اللہ بھی ناراض رہے گا۔ اللہ کی ناراضگی اور رضامندی والدین کی ناراضگی اور رضامندی سے جوڑ دی ہے۔ لہذا خالی عبادات، خالی اعمال صالحہ آدمی سمجھے کہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، اللہ نے جن حقوق کا ہدایت دی سب کو ادا کرنا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کسی نے عرض کیا اگرچہ ماں باپ ظالم ہیں، ماں باپ اگر ظالم ہے تب بھی ہم ان کے ساتھ کوشش کریں انہیں راضی کرنے کی؟ فرمایا جی ہاں، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مومن اپنے والدین سے بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھولتے۔ فقیہ امام ابو اللیث حضرت عطا ابن ابی رباح سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں عطا فرمائیں، ایسے مضامین عنایت فرمائے جن میں آپ کی وصیتیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ میں تجھے اپنے حقوق کے متعلق وصیت کرتا ہوں، میرے حقوق ادا کیا۔ آپ نے پھر عرض کیا، اے اللہ مجھے کچھ اور وصیت فرمائی۔ فرمایا میں تجھے تیری ماں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، ماں کے ساتھ ہمیشہ حسن معاملگی کرنا، اس کی خدمت کرنا، کوشش کرنا کہ ماں ناراض نہ ہو۔ انہوں نے پھر سوال دوہرایا موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائی۔ پھر حضرت پر وحی آئی کہ میں تجھے تیری والدہ کے متعلق ہی وصیت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہی وصیت آئی۔ حضرت اسی طرح درخواست کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ 4تھی مرتبہ میں فرمایا، اے موسیٰ میں تیرے باپ کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن معاملگی، حسن سلوک، یہ عبادتوں میں بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں والدین کے احترام اور حقوق کا حکم نہ دیتے، تاکید نہ کرتے، تب بھی ہر آدمی کی عقل ماں باپ کے حقوق کو واجب کرتی۔ ہر آدمی اپنی عقل سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ماں باپ کا مجھ پر کتنا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا۔ ہر عقل مند پر واجب ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرے، چاہے ایمان ہو چاہے نہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، والدین کے احترام کا حکم سب کے لیے، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تمام کتابوں میں، صرف قرآن ہی نہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، تمام کتابوں میں والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے اسے واجب قرار، ضروری قرار دیا، تو اب یہ اور بھی زیادہ مسئلہ اہم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے احترام والدین اور ان کے ادائیگی حقوق کی وصیت نہ کی، کیونکہ یہ وصیت اللہ کی طرف سے تمام ابن آدم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی قرار دیا ہے، اور فرمایا جو والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص دربار نبوت میں حاضر ہو، کہنے لگے حضرت میں ارادہ رکھتا ہوں جہاد میں جانے کا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا، مجھے کسی جگہ بھیج دی۔ ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ زندہ؟ عرض کیا جی ہاں زندہ۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ حضرت امام فقی فرماتے ہیں دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا والدین کی خدمت، والدین کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ جہاد جیسے عمل سے افضل ہے۔ حالانکہ احادیث میں جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا، حضرت نے یہاں جہاد چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت میں مشغول ہونے کا حکم فرمایا۔
ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آدمی کو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا بھی جائز نہیں، جہاد کے بجائے والدین کی اطاعت افضل ہے۔ ہاں الا یہ کہ مسلمانوں پر، اسلام پر کوئی مشکل پیش آ جائے اور سب لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان کر دیا جائے، اس وقت تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ عام کوچ کرنے کا جب اعلان ہوگا تو اس موقع پر جہاد افضل ہے، ورنہ بہت مواقع ہیں جن میں آقا نے جہاد میں جانے کے بجائے اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی۔ اللہ تعالی ہم سب ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا